الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات اور دوستو، جو کچھ عمل انسان کرتا ہے، ایک تو عمل اس کا آگے پہنچ چکا ہوتا ہے اور ایک عمل اس کے پیچھے رہ جاتا ہے۔ انسان دو جگہوں سے نفع اٹھاتا ہے، ایک عمل اس کا اس کے پیچھے رہ جاتا ہے جس کو ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں، جو اس کے لیے اگر دنیا میں اس نے اپنے حیاتی میں وہ عمل کر دیا جو اللہ کا حکم تھا اور جو نبی علیہ السلام کا طرز تھا، اس پر ایمان کے ساتھ اگر اس نے وہ عمل صالحین کر دیا تو وہ عمل دنیا میں اس کے لیے کار خیر ہوتا ہے، صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ایک عمل وہ ہے جو اس نے حیاتی کے اندر آگے اپنے اللہ تک پہنچا دیا ہے، اپنے جسمانی اعتبار سے جو عمل ہے اس عمل کو کر یا پھر مالی اعتبار سے جو عمل ہے اس کو کر انسان جب عمل کو آگے بھیجتا ہے اپنی حیاتی میں تو وہ عمل اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو دنیا میں عمل کرنے کے بعد اس کا نفع آخرت میں تو مل ہی جائے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کا عمل کا نفع اللہ اس کو پہنچاتا ہے۔ تو انسان دنیا میں جب تک اعمال صالحین کرتا ہے تو ان اعمال صالحین کو فرشتے لکھ کر محفوظ کر دیتے ہیں۔ ایک تو اس کو محفوظ کر وہ قیامت تک کے لیے اللہ کے سامنے پہنچنے تک وہ سارے اعمال کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کے سامنے انسان پہنچتا ہے تو وہ اعمال اس کا اللہ جائزہ لیتا ہے، جب اس کا محاسبہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو اس پر اجر یا انعام ملتا ہے۔ اگر انسان نے یہ دونوں جگہوں پر اگر برائی اپنے نام اعمال میں بھر دی تو وہ برائی اس کو دونوں جہاں کے لیے نفع بخش ہونے کے بجائے شدید نقصان کا اور اس کے لیے عذاب کا مستحق بنانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ انسان نے اگر نیکیاں اپنے زندگی میں وہ نہیں کیے جو آگے اللہ تک پہنچانے کے قابل تھی، اور اپنے جانے کے بعد بھی پیچھے اپنے ہاتھ سے کوئی صدقہ جاریہ ایسا نہیں کیا جو اس کے لیے باقی ہونا تھا، جو موت کے بعد اس کو نفع بخشے، تو یہ دونوں اعمال اس کے وہ جو شیطان والے تھے، اللہ کے خلاف تھے، تو یہ اس کو دنیا میں بھی موت پر سختی اور موت کے وقت اس کو پریشانی اور موت کے وقت اس کے لیے مصیبت بنیں گی، اور اللہ کے پاس جب انسان پہنچتا ہے تو تب جب حساب ہوگا تو اس پر اللہ کی طرف سے اس کو سزا ملیں گی۔ اللہ کے پاس انسان کے ہر عمل کا جائزہ ہے، جب اس کا جائزہ لیا جائے گا تو انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی، انسان کی پیدا ہونے سے لے کر موت تک کی پوری زندگی، اللہ ان ساری زندگی کا محاسبہ کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان تو مرنا ہی ہے، انسان مر کر آگے انسان کو پہنچنا ہی ہے، چاہے انسان تیار ہو مرنے کے لیے یا انسان مرنے کے لیے تیار نہ ہو، تب بھی موت کو اس کو چک کر لے کر جانا ہے۔ جب انسان جائے گا تو انسان دو جگہوں میں سے ایک جگہ پر آگے پہنچے گا، یا تو وہ جنت میں پہنچے گا یا تو پھر وہ جہنم میں پہنچے گا۔ اگر وہ جنت میں پہنچے گا تو بھی وہ اپنے اسی جسم کے ساتھ ہوگا، اور جہنم میں پہنچے گا تو بھی وہ اسی جسم کے ساتھ ہوگا۔ اب وہ چاہے گا
کہ وہ جہنم میں نہ رہے، لیکن اس کی چاہت وہاں کوئی کام نہ آئے گی، ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اسی جسم کے ساتھ اور اسی عذاب کے ساتھ جس کا اللہ نے نافرمانوں کے لیے وعدہ کیا ہے۔ انسان نہیں چاہے گا کہ جہنم کے اندر اس کو وہ سارے مصیبتوں سے سامنا کرنا پڑے، لیکن اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی موت نہ آنے والی زندگی میں جو ہمیشہ رہنا ہے وہ جہنم میں، اس کو جہنم کے ان عذابات کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ جنت میں جب انسان پہنچتا ہے اعمال صالحین کر کر، تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں پر اس کو وہ نعمتیں ملیں گی جو اس کی گمان اور خواہشات کے مطابق، جو اس کے دل و دماغ کے خواہشات تھے اس سے کئی گنا زیادہ۔ انسان کا یہی جسم ہوگا، انسان وہاں جو چاہے گا اس کی چاہت سے زیادہ اللہ اس کو وہاں عطا فرمائے گا۔ اب وہاں کی زندگی اس کی وہ ہمیشہ کی ہے، بنا موت کے ہے، بنا بیماری کے ہے اور بنا پریشانیوں کے ہے، وہ زندگی راحت اور آرام والی ہے۔ اگر وہ کیا کوئی اور بھی اس کو نکالنا چاہے تو نکال نہ سکے گا، اور اس کو وہاں موت دور دور تک نظر نہیں آئیں گی، وہاں اس کو بڑھاپا کوئی نظر نہیں آئے گا، ہر وقت وہ اللہ کی ساری نعمتوں کے ساتھ اپنے آپ کو خوش اور خرم کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ آخرت کے اعتبار سے انسان کے دو ٹھکانے ہیں، جہاں انسان چاہے یا نہ چاہے اس کے اعمال کے اعتبار سے اس کو وہی رہنا ہے، یہی جسم کے ساتھ رہنا ہے، وہاں نہ اس کو موت ہے نہ بڑھاپا ہے، نہ وہاں کوئی اس کا مددگار ہے۔ تو دنیا میں انسان کو اس کے اعمال کے مطابق دنیا میں اس کے لیے نفع ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے نفع ہے۔ تو انسان کے دو جگہ اعمال ٹھہرتے ہیں، ایک تو انسان خود پیچھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، نیکیاں جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، اور ایک عمل جو اس کا حیاتی میں جو وہ کرتا ہے وہ عمل اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو جب اللہ تک پہنچتا ہے اور جب ہی اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ بالکل ظلم نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ کوئی وہاں پر ذرہ برابر بھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ بندوں کے ساتھ میں ایسا معاملہ کرتا ہے کہ بندہ اللہ کے ان انعامات کو دیکھ کر اعمال والے نیک انسان، متقی انسان، جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اللہ کو دل و دماغ سے تسلیم کیا ہو، اللہ پر توکل کیا ہو، اللہ کو رب مانا ہو، اللہ کی عبادت کی ہو، اللہ ہی کے لیے اپنی جان مال، اللہ ہی کے لیے اپنی جوانی، اللہ ہی کے لیے اپنا وقت، ہر وقت اس کی رضا کے لیے انسان نے جب آگے آگے ہو کر جب اس کو خرچ کیا ہو تو یہ بندہ قیامت کے دن خوش و خرم ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا بہرحال یہ دنیا ہے، چھوٹیں گی، لیکن اعمال اس کا معیار ہے، جس نے جیسے اعمال کیے اس اعتبار سے اس کی آگے کی زندگی اور پیچھے کی زندگی ہوگی۔ دنیا والے اس کو بھلا دے تب بھی اس کا جو زمین پر اس نے جو اپنے ہاتھوں سے صدقہ جاریہ جو اعمال کیے تھے وہ اس کے لیے آگے نفع بھیجتے رہیں گے۔ اگر وہ دنیا میں چاہے کتنی مصروفیات میں سے نکل کر عمل کرتا رہے، چاہے تھوڑا اور چھوٹا یہ عمل کیوں نہ ہو، یا بیٹھ کر ایک مرتبہ سبحان اللہ ہی ہو، ایک مرتبہ کلمہ ہی ہو، یا پھر قرآن کے کچھ اوراق ہی ہو، یا پھر نیکی کا کوئی خیر کا کام ہی کیوں نہ ہو، وہ عمل اس نے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو دنیا کی نظر میں، لیکن وہ اس کے حیاتی میں اس نے کیا، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہوا، یہ اللہ کے پاس جا کر اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تو انسان کو یہ سارے اعمال کا اجر اور انعام ملیں گا ایمان کے ساتھ کیے ہوئے اعمال پر۔ ایمان ہے اللہ پر توکل، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لے آنا، اللہ کے دین کو قبول کر لینا، اللہ کے احکامات کو قبول کر لینا، اللہ کے رسول کی بات کو سچا ماننا، اللہ کے رسول کے طرز زندگی کو اپنانا، سیرت کو، سنت کو اپنانا، اور اللہ کے ہدایات کے مطابق جو کچھ اللہ کے حکم ہے وہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طرز کے مطابق کرنے کو نیکی کہتے ہیں۔ جب انسان ان ساری چیزوں کو ایمان کے ساتھ قبول کرتا ہے تو اس پر آپ جو بھی عمل کریں گا وہ عمل اس کا نیکی کہلائے گا۔ عقل سے انسان نے جو عمل کیا وہ نیکی نہیں ہوتی، نیکی وہ ہوتی ہے جو اللہ کے حکم اور نبی کی اطاعت کے مطابق ہو۔ جب انسان یہ عمل کرتا ہے تو پھر وہ انسان کے اعمال اس کو نفع بھیجتے ہیں۔ آج مسلمان زمین کے اوپر ہے، اللہ پر توکل رکھتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان گھرانے میں بھی ہے، لیکن اس نے دل و دماغ میں ابھی ایک اللہ کا توکل ابھی اتنا پیدا نہیں کیا، اللہ کے ایک توکل کو، اپنے آپ کو اس توکل پر باقی نہیں رکھا، اپنے آپ کو ایمان پر باقی نہیں رکھا،
کیونکہ اس کا دل اور اس کا دماغ اور اس کی سوچ، اس کا علم اور معاشرہ اور رشتہ دار اور دوست اور احباب اور اس کا دل اور اس کی جہالت یہ کہتی ہے کہ دنیا میں بھی کوئی ایسی مخلوق ہے، دنیا میں بھی کوئی ایسے انسان ہے، دنیا میں بھی کوئی ایسی جو ہے چیزیں ہے جو انسان کو نفع بھی دیتی ہے، انسان کو نقصان بھی دیتی ہے، انسان کو بیماری سے بھی نکالتی ہے، انسان کو پریشانیوں سے بھی اس کو نجات دلاتی ہے اور انسان کو کامیاب زندگی اور خوشحال زندگی میسر کرتی ہے۔ اس لیے انسان کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہ انسان مخلوق کی طرف اپنا تعلق، اپنا رشتہ اور اپنی سوچ، اپنے علم کو اور اپنی طاقت کو جوڑتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے۔ اگر یہ انسان نے اسی طرح دنیا میں چھوٹے چھوٹے اپنے معبودوں کو بنا کر ایک طرف کلمہ بھی پڑھ کر پھر اس کے بعد اگر وہ اعمال صالحین چاہے کتنے ہی بڑے بڑے کیوں نہ ہو، چاہے دن بھر کے روزے ہو، چاہے رات بھر کی تہجدیں ہو، چاہے دن بھر ذکر اور اذکار ہو، چاہے قرآن اور کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو، چاہے لاکھوں روپے خرچ کرنا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا یہ یقین اور یہ عقیدہ ہے کہ مخلوق بھی نفع دیتی ہے، مخلوق سے بھی جو ہے تو حاجتیں پوری ہوتی ہے، مخلوق بھی دعائیں سنتی ہے، مخلوق بھی جو ہے ہماری حاجتیں سن کر مدد کو آتی ہے، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے وہ مردہ ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ قبریں ہو، چاہے وہ درگاہ ہو، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ مورتیاں ہو، چاہے وہ دنیا میں بنائی ہوئی جگہیں ہو جہاں پر مخلوق جھکتی ہے، اگر ان سارے چیزوں پر اگر انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے اور ان سارے چیزوں کے ساتھ یہ جڑ کر یہ سوچ رکھتا ہے تو پھر یہ انسان جو کچھ بھی اس کے بعد نہیں کیا کرتا ہے وہ سب ضائع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا ایمان، ہمارا توکل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم ایک رب کو مان کر ایک رب کی مانیں گے، ہم ایک رب کو مان کر ایک رب کے حکم پر چلیں گے۔ ہمارا ایک رب ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، ہمارا ایک رب ہے جو ہر وقت سنتا ہے، ہمارا ایک رب ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ہمارا ایک رب ہے جو ہر جگہ ہر آن موجود ہے، ہمارا ایک رب ہے جو اول سے ہے جو آخر تک ہے، ہمارا ایک رب ہے جو ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا ایک ہی رب ہے جو سارے مخلوق کو روزی پہنچانے والا ہے، ہمارا ایک ہی رب ہے جو سارے مخلوق کو وہ روزی پہنچا کر اس کے مسائلوں کو حل کرنے والا ہے، ہمارا ایک ہی رب ہے جو سارے مخلوق کو ہر طرح سے دیکھ کر اس کی تمام ضروریات کو سمجھ کر اس کے ساتھ اسی اعتبار سے اس کے حق میں خیر اور بھلائی کے فیصلے کرتے رہتا ہے۔ ایک ہی رب ہے جو پورے کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے دنیا میں انسان کا مددگار نہیں ہے، دنیا میں کوئی انسان کے ساتھ جو ہے انسان کو نفع بخشانے والا، پہنچانے والا یا انسان کی سننے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں غیروں نے، مشرکوں نے، یہودیوں نے، نصارہ نے، منافقوں نے جو کچھ اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ مسلمان بھی کم علمی کے وجہ سے، ایمان کے کم ہونے کی وجہ سے یہ انہی کے راستوں پر چلتا ہے، انہی کے پیچھے چلتا ہے، انہوں نے جیسا کیا ویسی کرتا ہے۔ وہ لوگ جو ہے تو مندر میں جاتے ہیں اور وہ لوگ وہاں پر جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ بھی مسلمان درگاہوں میں جاتا ہے، یہ بھی مسلمان جو ہے تو پتھروں کے سامنے جھکتا ہے، قبروں کے سامنے جھکتا ہے، یہ بھی جو ہے بڑے بڑے نیک اللہ والوں کے سامنے اپنی مسائل کو لے کر جاتا ہے، یہ بھی یہاں پر چڑھاوے چڑھاتا ہے، وہ وہاں پر اگربتیاں لگاتا ہے، یہ بھی یہاں پر اگربتیاں لگاتا ہے، وہ وہاں پر پھولوں کی چادریں چڑھاتا ہے، یہ بھی یہاں پر پھولوں کی مالائیں چڑھاتا ہے، یہ یہاں پر تعظیم سے کھڑے ہو جاتا ہے، یہ بھی یہاں پر تعظیم سے کھڑے ہو جاتا ہے، وہ بھی وہاں پر تعظیمی سجدہ کرتا ہے، تو مسلمان بھی یہاں پر تعظیمی سجدہ کرتا ہے، وہ بھی وہاں پر ناریلوں کو پھوڑتے ہیں، یہ بھی یہاں پر ناریلوں کو پھوڑتے ہیں، وہ بھی وہاں پر پرساد کو کھلاتے ہیں، تو یہ بھی یہاں پر شیرینیوں کو تقسیم کرتے ہیں، تبرکن کہہ کر اس کو تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی یہاں پر جو ہے پہنچ کر اپنی حاجات کو رکھتے ہیں، اپنے ضروریات اور دکھ اور درد کو رکھتے ہیں، اپنے مصیبت اور پریشانیوں کو رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اب ہمارے بچوں کے مسئلوں کو حل کرے گا، یہ ان کی زندگیوں کو اجاگر کریں گے، یہ اس کے زندگیوں میں خوشحالیاں لائیں گے، یہ اس کو اولاد سے نوازیں گے، یہ اس کے نکاحوں میں اس کے جو آسانیاں کریں گے، یہ اس کے بیماریوں سے اس کو نکالیں گے، یہ جو ہے یہاں پر منتیں مانگ کر یہاں پر جو ہے تو یہ بڑی بڑی ان کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی یہاں پر اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں، یہ بھی یہاں پر جھک کر اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے روزی کے مسائل کو لے کر بیٹھ جاتے، یہ بھی یہاں سے جا کر دھاگوں کو لا کر اپنے پیروں میں باندھتے، یہ بھی مندروں سے دھاگوں کو لا کر اپنے ہاتھوں میں باندھتے، یہ بھی یہاں سے مندر جو ہے درگاہوں سے اپنے ہاتھوں میں اپنے پیروں میں لا کر دھاگوں کو باندھتے، یہ بھی گلوں میں باندھتے، یہ بھی گلوں میں باندھتے، یہ بھی یہاں پر جانور کو ان کے نام سے ذبح کرتے اور اس کا گوشت
لوگوں کو پکا کر کھلا کر اس کو تقسیم کرتے، یہ بھی یہاں پر جو ہے جانور کو ذبح کرتے ہیں، یہ بھی یہاں پر بکروں کو ذبح کرتے ہیں، یہ بھی یہاں پر ذبح کر کر اس کو کھلواتے ہیں، یہ بھی یہاں پر جو کچھ تھا ان کا سب کچھ ان کے سامنے لگا دیتے ہیں، یہ بھی یہاں پر جو کچھ تھا وہ سب کچھ یہاں لگا دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ لوگ اس کے خلاف کوئی بات کو سننا پسند نہیں کرتے، اس کے خلاف مورتیوں کے خلاف، بتوں کے خلاف اگر کوئی کہہ دے یا کوئی بول دے، یہ بھی اس کو جو ہے اس کے اوپر اپنے ہاتھوں اپنے جو ہے اس کے اوپر ظلم کرنے اور اس کو مارنے پیٹنے اور اس کو جو ہے وہاں سے دور کرنے میں پوری کسر جو ہے کہیں چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے، یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے۔ قبرستان میں پہنچ کر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جھکو نہیں، اگر کوئی کہہ دے کہ چڑھاوا نہ چڑھاؤ، اگر کوئی کہہ دے کہ میں جو ہے تعاون نہیں کروں گا، اگر کوئی کہہ دے کہ میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اگر کوئی کہہ دے کہ میں دھاگا نہیں باندھوں گا، اگر کوئی کہہ دے کہ میں چادر نہیں چڑھاؤں گا، تو اس کو وہیں سے جو ہے وہ سجاد نشین جو ہوتے ہیں دھکے مار کر باہر نکال دیتے ہیں، اس کو بھی جو ہے تو منکر کہتے ہیں۔ یہ بھی یہاں پر جو ہے تو ان کو خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ اور یہ اعمال، یہ دونوں کے اعمال ایک جیسے ہیں، یہ دونوں کا کردار ایک جیسا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ یہاں مورتی ہے، فرق اتنا ہے کہ یہاں پر اللہ والے ہیں، یہاں پر جو ہے تو نیک ولی اللہ ہے، یہاں پر جو ہے تو اللہ کے نیک پسندیدہ برگزیدہ بندے ہیں۔ یہ یہاں پر قبر میں ہے، یہ یہاں پر اوپر ہے، یہ یہاں پر اوپر مورتی ہے پتھر کی، یہ یہاں پر اللہ والے قبروں کے اندر اپنے آرام گاہ میں ہے۔ جو اپنے آپ اعمال کیے تھے یہ سب کچھ یہ ان لوگوں کے لیے جا کر جو زمین کے نیچے ہے ان کے سامنے جا کر حاجت پھیلاتے ہیں۔ لیکن شریعت نے کیا کہا؟ مسلمان کو اللہ کہتا ہے مسلمان تو وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا اور لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تو یہ سارے معبودوں کا اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بھی اگر ان معبودوں کے سامنے جھکے تو فرمایا کہ یہ اس کو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے، کل قیامت کے دن یہ ضرور اس کو مجرم بنا سکتے۔ یہ انسان، یہ مسلمان جو پریشان ہے، یہ مسلمان پر جو حالات ہے اور مسلمان کے جو گھر اور زندگیاں برباد ہو گئی ہے، یہ اس لیے ہو گئی ہے کہ انسان نے زمین پر چھوٹے چھوٹے خدا مخلوق بنائی ہوئی ہے۔ مخلوق کو خدا بنا کر انسان نے ان سے اپنے رشتے، ان سے اپنا تعلق، ان سے اپنی حاجت، ان سے اپنی پریشانیوں کو جوڑا ہوا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے ابھی تک اس کو اسی کے اندر گرفت رکھا ہوا ہے، یہ کچھ دے نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے اے زندوں تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم مردوں سے مانگ رہے، جبکہ زندوں کا حق یہ ہے، زندوں کے اندر طاقت یہ ہے، زندوں کے اندر قوت یہ ہے کہ زندے مردوں کو دے سکتے، زندے مردوں کو دے سکتے۔ اللہ کے رسول نے قبرستان جانے کا حکم دیا، اس لیے نہیں دیا کہ ان سے کچھ لاؤ، بلکہ اس لیے دیا کہ تم جا کر ان کی مدد کرو۔ ہم زندے ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہم زندے ان تک جو ہے ہمارے ذریعے ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں، ہم زندے ان کو فائدہ پہنچانے والا عمل کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جب تم قبرستان جاؤ انہیں سلام کرو۔ قبرستان پہنچنے کے بعد مردے اب اتنے محتاج ہو گئے، مردے اب اتنے جو ہے کمزور ہو گئے، مردے اب اتنے جو ہے ضعیف ہو گئے ہیں، وہ تمہاری مدد تو دور کی بات، وہ اگر خود عذاب میں گرفت ہو تو اسے چھڑا نہیں سکتے، وہ تمہارا تعاون اور تمہاری سننا تو دور کی بات۔ آج وہ جو ہے وہ جب کہہ رہے ہوگے تو فرشتے بھی ان کی نہیں سن رہے ہوگے۔ وہ مردے جو قبر کے اندر دفن ہے، فرمایا کہ وہ تمہاری حاجت کو آنے کی بات تو دور، وہ خود وہاں سے نہیں نکل سکتے، کیونکہ قبر کے اندر اگر نیک اعمال تھے تو اللہ نے اس نیک اعمال کے بدولت اللہ نے ان کو قبر کے اندر بہترین جو ہے منظر جو ہے تو انہیں دکھلایا، جو جنت کا تھا جنت ان کو کھول دی، وہ جنت کی سیر کر رہے، وہ جنت کا نظارہ کر رہے، وہ جنت کے خوشیاں منا رہے، وہ جنت کی خوشبوؤں کا مزہ لے رہے، جنت کے ہر نعمت کو دیکھ کر اللہ پاک نے انہیں قیامت تک کے لیے ایسا سلا دیا ہے، بہترین اور عمدہ قسم کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ وہ تمہاری حاجتوں کی طرف کہاں توجہ ہو سکتے؟ وہ خوشحال اور لذیذ زندگی گزار رہے ہیں، وہ دنیا کی طرف اور دنیا کے انسانوں کی طرف اپنے آپ کو لے کر واپس دوبارہ نہیں آ سکتے۔ فرمایا کہ ایک تو یہ، دوسرے وہ جو منافق تھا، جو اسلام پر نہیں تھا، جو بغیر ایمان کے گیا ہے، وہ قبر کے اندر ہے تو قبر میں فرشتوں نے اس کو جکڑا ہوا ہے، قبر میں فرشتے اس کے ساتھ حساب کتاب کر رہے ہیں، قبر میں اس کے ساتھ اس کا برا حال کیا جا رہا ہے، عذاب نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، سانپ اور بچھو اس کو ڈھس رہے ہیں، آگ کا انگارہ اس کے سر سے پیر تک بچھا دیا گیا ہے، چادر آگ کی اس کے اوپر لپٹ دی گئی ہے، قبر اس پر تنگ کر دی گئی ہے، قبر میں جو ہے کیڑے اور مکوڑے اس کو اپنے آپ کا بدن جسم اس کا خوراک بنایا ہوا ہے، اور سانپ اور بچھو اس کو ڈنگ مار کر زمین میں ڈھس رہے ہیں، اور وہ ہر طرف سے جہنم کی آگ کو محسوس کر رہا ہے، سب طرف سے گرفت ہے۔ اب یہ انسان ہماری تمہاری کیا سنے گا؟ اس لیے فرمایا کہ تم جاؤ قبرستان، تو جانے والے کو حکم ہے، جانے والا جائے
ہے تو قبرستان پہنچنے کے بعد تم اس کی مدد کرو، اللہ کے سامنے اس کے لیے فریاد کرو، اللہ سے اس کے لیے تم دعا کرو۔ اب وہ بیچارہ دعا بھی نہیں کر سکتا، اگر کر بھی دو تو سنی بھی نہیں جائے گی، وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا، وہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا، وہ تو اتنا کمزور اور لاغر ہو چکا ہے، 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، صدقات اور خیرات بھی نہیں دے سکتا، وہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے سامنے چاہے جو نیکی کا کام کرنا چاہے وہ کر نہیں سکتا، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، وہ سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا، وہ بات نہیں کر سکتا، وہ نیکی کے بول نہیں بول سکتا۔ اب یہ نیکی کے بول خود نہ بولے، یہ تمہاری ہمارے بات پر جواب کیسے دے سکتا ہے؟ یہ خود اپنی مدد نہ کرے، یہ خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو نکالنے کے لیے کوئی عمل نہ کر سکے، یہ قبر میں گرفت ہے۔ برے اعمالوں کا نتیجہ ہے کہ اس کے وجہ سے عذاب نے اس کو جکڑ لیا ہے۔ بے نمازی ہونے کی حیثیت سے ایک وقت کی نماز اگر چھوڑنے کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا، چھوڑنے کی بات نہیں، قضا نماز ظہر کی نماز تھی، بنا وجہ جو ہے اس کو عصر کے بعد پڑھ لی، مغرب کے بعد پڑھ لی، 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔ یہ سزا ہے صرف وقتوں کو چینج کر کر اپنے مرضی سے پڑھنے پر، جان بوجھ کر قضا کرنے پر۔ ہم تو ایسے ہیں، مہینے گزر گئے ہماری تو نمازیں ہی نہیں ہیں۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ مدد کو آئے گے، وہ مدد کو آئے گے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ تم نیک ہو، متقی ہو، تقوی والے ہو، نمازی ہو، تم انہیں دے سکتے ہو، تمہاری دعائیں قبر والوں کو کام آئے گی، تمہاری دعائیں مردوں کو کام آئیں گی، تمہاری دعائیں جہاں جہاں جو نیک تھا وہ اور جو بد تھا وہ، ان سب کو کام آئے گی۔ ہر ایک کے حق میں تمہیں ہے کہ تم دعا کرو، تم مدد کر رہے ہو دعا کے ذریعے، تم مدد کر رہے ہو اللہ کے سامنے ان کے لیے فریاد کر کر استغفر اللہ، اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر، ہم کہہ رہے اللہ رب اغفر ورحمہ، اللہ اس کے اوپر تو رحم کر، اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں ان کے لیے، وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے کر سکتے۔ تو مدد کون کس کی کر سکتا ہے؟ زندے مردوں کی مدد کر سکتے، مردے زندوں کی مدد کو نہیں آتے۔ یہ کافروں کا یقین عقیدہ ہے، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، یہ جو ہے اسلام سے خارج لوگوں کا گمان ہے، یہ مسلمانوں کا گمان نہیں ہے، یہ کلمے والوں کا گمان نہیں ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر ہم اس سے جڑ کر رہے اور یہ کہے کہ نہیں یہ سنتے ہیں تو سناؤ، قیامت تک کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اسی مصیبت میں تمہیں گرفت رکھوں گا، کیونکہ تم نے مجھے نہیں کسی اور کو پکارا ہے۔ نبی کو اللہ کہہ رہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں انہیں رکھتا، اگر وہ مجھے یاد نہیں کرتے، مجھے نہیں پکارتے تو۔ نبی کو اللہ کہہ رہا ہے فلولا انه كان من المصبحين، نبی نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے کہہ دیا کہ فنبذناه بالعراء وهو سقيم، تو پھر میں نے تمہیں مصیبت اور پریشانیوں سے نجات دلا دی۔ نبی کو اللہ کہہ رہا ہے ہم کون ہیں؟ اگر ہم اللہ کو نہیں پکاریں گے اور مخلوق کو پکاریں گے تو مخلوق ہماری کوئی مدد کو نہیں آئے گی، بلکہ اسی پریشانی کے اندر اللہ ہمیں ہمیشہ گرفت رکھیں گا۔ اس لیے ہمیں کلمہ پڑھنا ہے، اس لیے ہمیں ایمان والا ہونا ہے، اس لیے ہمیں لا الہ الا اللہ، ایک ہی اللہ ہے جو زندوں کا بھی ہے، جو مردوں کا بھی ہے، جو اول کا بھی ہے، جو حاضر جو موجود ہے ان کا بھی ہے، اور جو آخر میں آنے والے ہیں ان کا بھی ہے، مشرق اور شمال اور جنوب کا بھی ہے، زمین اور آسمان کا بھی ہے، جنات کا بھی ہے، فرشتوں کا بھی ہے، اور انسان کے علاوہ کی ناری نوری خاکی تمام مخلوقات کا بھی ہے، رینگنے اور اڑنے اور تیرنے والی مخلوقات کا بھی وہی رب العالمین ہے۔ وہ رب کہتا ہے جب تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ پھر تمہارے لیے انعام ہوگا قیامت کے دن۔ اور کیا انعام ہوگا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، حضرت محمد رسول اللہ ہمارے ساتھ میں ہے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بندہ اللہ کو دیکھ پائے گا؟ اللہ کو بندہ دیکھیں گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، ہر بندہ وہ جو ایمان والا ہو، ہر بندہ وہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، جس نے ایمان لایا ہو، جو مسلمان ہے، جو ایمان والا ہے، جو مومن ہے، فرمایا وہ اللہ کو دیکھے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے ساری مخلوق ایک ساتھ اللہ کو کیسے دیکھے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ، دوپہر کے وقت جب سورج نکلتا ہے اور پورا روشن جو ہے پوری زمین روشن ہو جاتی ہے اور آسمان میں کوئی بادل نہ ہو تو تم سورج کو کیسے آسانی سے دیکھتے ہو؟ فرمایا کہ ہاں، فرمایا کہ ٹھیک اسی طرح، اور فرمایا کہ جب 14ویں رات کا چاند نظر آتا ہے اور رات میں جب بادل نہیں ہوتا تو تم چاند کو کتنے آسانی سے سب اپنی جگہ سے دیکھتے ہو؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا ٹھیک اسی طرح جیسے چاند اور سورج کو دیکھنے میں تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، ایسے مومن قیامت کے دن اللہ کو دیکھے گا۔
پھر اس کے بعد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب مخلوق کو حاضر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اعلان کرو. اعلان کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کہاں ہے وہ لوگ. پہلا اعلان ہوگا کہاں ہے وہ لوگ جو مورتیوں کو پوچھتے تھے, قبروں کو پوچھتے تھے, درختوں کو پوچھتے تھے, پتھروں کے سامنے جھکتے تھے, اللہ کے علاوہ کی مخلوق کے سامنے گردنیں جھکاتے, ہاتھ جھکاتے, مال اور جان اور جسم کو جھکاتے. کہاں ہے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو خالق سمجھتے تھے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو بیماری سے نکالنے والا سمجھتے تھے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو آج جو ہے بیوی نکاح کے لیے بیوی کا انتظام کرنے والے تھے؟ کہاں ہے وہ لوگ نکاح کے بعد اولادیں دینے والے جس کو مانتے تھے؟ آج وہ فرشتہ اعلان پر اعلان کر کر کہتا ہے کہاں ہے وہ لوگ جو مخلوق میں جنہوں نے رب بنائے اور حقیقی رب کو چھوڑ کر شرک والی زندگی گزاری؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ تو وہ سارے لوگوں میں فرشتے دکھائیں گے, وہ پیچھے سارے یہاں سے وہاں تک وہ لوگ جو ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے ہم ہیں مورتیوں کے پجاری, ہم ہیں درختوں کے پجاری, ہم ہیں مردوں کے پجاری. اسی وقت اللہ کہے گا اے فرشتوں ان سب کو اس سارے مجمع میں سے چھانٹ کر الگ کر دو, ان سب کو پیچھے لے جاؤ اور اسی وقت ان سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو. پہلا اعلان ہوا, پہلے اعلان میں مورتیوں کا پجاری, درختوں کا پجاری, پتھروں کا پجاری, مردوں کا پجاری, قبروں کا پجاری, ان کو ان سارے مجموعوں سے چھانٹ کر الگ کر کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ فرمائیں گے اب اس کے بعد جو بچے ہیں وہ بچے ہیں جو مجھے ماننے والے ہیں, وہ بچے ہیں جنہوں نے ایمان لایا ہوا ہے, اس میں وہ بھی بچے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ گنہگار بھی ہے, اس کے علاوہ وہ بھی بچے ہوئے ہیں جو مجھے رب مانتے تھے, لیکن اس کے علاوہ بھی ہے کہ ان کا یقین کچھ اور بھی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرمائیں گے کہ کہاں ہے یہودی لوگ کہاں ہے؟ قبر پرست لوگ, مت پرست لوگ, مورتی پرست لوگ تو جہنم میں پہنچ چکے. اب پوچھا جائے گا یہودی آگے آ جاؤ, یہودیوں کو بلایا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا کہ تم زمین پر کس رب کی عبادت کرتے تھے؟ تو یہودی کہیں گے ہم تو حضرت عزیر کی عبادت کیا کرتے تھے, حضرت عزیر علیہ السلام کی. وہ کہیں گے ان کی کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے اللہ وہ آپ کا بیٹا ہے. تو اللہ پاک اسی وقت کہے گے کیا قرآن نہیں پہنچا تھا؟ کیا قرآن نے تمہیں اطلاع نہیں دی تھی؟ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے, تو جھوٹ بولتا ہے, نہ میری کوئی اولاد ہے, نہ میری کوئی بیوی ہے, نہ میرے کوئی بچے ہیں, نہ میں کسی سے جنا, نہ مجھ سے کوئی جنا, میں ایک ہوں, واحد ہوں, اول سے آخر تک ہوں, ہمیشہ ہوں, احد ہوں. تو جھوٹا ہے, تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ فرمائے گا اچھا ٹھیک ہے بتا مجھے تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہیں گا اللہ یہ سارے تپتی ہوئی آگ کے اندر ہم جو کھڑے ہیں, یعنی سورج قریب ہے, زمین تپ رہی ہے اور اتنے وقت سے کھڑے ہیں, اللہ گلا سوکھ گیا ہے, ہمیں پانی پلا دے, اللہ ہمیں پانی کی چاہت ہے, پیاس لگی ہے. اللہ کہیں گا وہ دیکھو پیچھے جو منظر نظر آ رہا ہے, پورا چٹیل میدان نظر آئے گا, ریت کا میدان, دور سے ایسا نظر آئے گا پانی ہے, لوپ اتنی اس کے اوپر, دھوپ کی لوئے شعاع اس کے اوپر ایسی ہے جو دور سے دیکھنے والوں کو سمجھ دے رہی ہے کہ پانی کا سمندر ہے. یہ سب دیکھ کر کہیں گے اللہ کہ ہمارے لیے. اللہ کہیں گا ہاں جاؤ یہ تمہارے لیے ہے. جب یہ سب کے سب یہودی لوگ دوڑیں گے اس کو پانی سمجھ کر, جب آگے بڑھیں گے تو کیا دیکھتے ہیں, جیسی آگے بڑھے وہ ریت کے میدان میں پہنچے, وہ ریت نے انہیں نگل لیا. وہ ریت نہیں تھی بلکہ حدیث میں فرمایا ہے, حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں وہ آگ کے انگارے اللہ نے اس کو پانی کی شکل میں بنایا ہوا تھا. وہ ریت تھی جو پانی نظر آ رہی تھی, اور اتنے شدید اتنے گرم وہ آگ کے انگارے تھے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے انگاروں کو کھا رہے تھے. اتنے شدید انگارے, ایک دوسرے آگ کو کھانے والے. وہ کتنی شدید آگ ہوگی, یہ سارے یہودیوں کو نگل لے گی, کھا لے گی. اس کے بعد اللہ کہیں گے نصارہ آ جاؤ تم آگے. وہ نصاروں سے اللہ پوچھیں گا بتاؤ تم نے کس کی عبادت کر کر آئے ہو دنیا میں؟ وہ نصارہ بھی کہیں گے اللہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی. اللہ کہیں گا ان کی کیوں عبادت کی؟ وہ کہیں گے اللہ وہ آپ کا بیٹا ہے. اللہ فرمائے گا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا, قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کہیں گا تم جھوٹے بولتے ہو, تم جھوٹ بولتے ہو, کیونکہ نہ میری کوئی اولاد تھی, نہ میں کسی سے ہوں, نہ مجھ سے کوئی ہے, میں ایک ہوں, واحد ہوں, احد ہوں, بے نیاز ہوں. اللہ کہیں گا تم جھوٹ کہتے ہو, میری کوئی اولاد نہیں تھی, زمین پر تم نے میری اولاد بنائی.
اللہ کہیں گا کہ اچھا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہمیں پانی پلائے، پانی پلا دیجئے تاکہ ہماری پیاس بجھ جائے، ہمارا حلق جو سوکھ چکا ہے، پیٹ کے اتڑیاں جو سکڑ چکی ہے، اے اللہ ہمارے کلیجے جو ہے، اے اللہ ہم بے چین ہیں، ہمارے دل و دماغ سے ہمیں پانی پلا۔ اللہ کہیں گا اچھا ٹھیک ہے، دیکھو وہ سمندر جو پانی کا ہے وہاں نظر آئے گا، وہ پانی پانی نہیں ہوگا، وہ ایسی دھوکہ ہوگا جو ان کی آنکھوں کا اللہ ان کو ادھر بھیجے گے۔ جب یہ وہاں جائے گے ریت کی طرح وہ بھی میدان ہوگا، پانی نظر آئے گا، لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو وہ سارا عذاب ہوگا، یہ سب کے سب اس میں ہلاک کر دیے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ فرمائے گا بت پرست بھی نکل گئے، پتھر پرست بھی نکل گئے، قبر پرست بھی نکل گئے، مردہ پرست بھی نکل گئے، سب کے سب مردہ پرستوں کو اللہ نے تو پہلے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ کے بیٹے ماننے والے، اللہ کے جو ہے اللہ کے بیٹے ماننے والے، ان کو بھی اللہ نے نکال دیا۔ اور اللہ رب العالمین کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی عزیر علیہ السلام کو بیٹا مانا، ان کو بھی نکال دیا۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے اب بچے ہوئے کون ہیں؟ فرشتے اعلان کر کر کہے گے اللہ یہ وہ ہے جو نمازی ہے، یہ وہ ہے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ الا اللہ پڑھنے والے ابھی موجود ہیں۔ اب اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں، اکیلے میں گناہ، انفرادی گناہ، اجتماعی گناہ، اندھیرے میں گناہ، اجالے میں گناہ، قدم قدم پر گناہ، جہاں دیکھے وہاں گناہ، تو وہ گناہوں کے ساتھ ہے لیکن کلمہ ساتھ میں ہے لا الہ الا اللہ۔ کلمے کی مثال حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ نے ایسے دی، فرمایا کہ وہ ایک ہے، ایک کے ساتھ میں زیرو لگاؤ تو وہ ایک کی ویلیو بڑھ گئی، زیرو کی بھی ویلیو بڑھ گئی، وہ 10 بن گیا۔ ایک اور لگا دو تو وہ 10 کی جگہ اب 100 بن گیا، ایک اور لگا دو تو وہ 1000 بن گیا، ایک اور لگا دو تو وہ 10,000 بن گیا، ایک اور زیرو لگا دو تو وہ 1,00,000 بن گیا۔ فرمایا کہ یہ ایک اپنی جگہ ہے، یہ زیرو بڑھتے گئے، یہ ایک کی ویلیو بڑھتے گئی، وہ 1 سے لے کر 10 سے لے کر جو ہے 10,000 اور پھر 1,00,000 بن گیا، پھر 10,00,000 بن گیا۔ فرمایا کہ یہ ایک اپنی جگہ ہے لیکن زیرو نے اس کی حالات کو تبدیل کر دیا، اس کی قیمت کو بڑھا دیا۔ فرمایا کہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ایک کے ساتھ ایک زیرو ہے، کسی ایک کے ساتھ میں 2 زیرو ہے، کسی کے ساتھ 3 زیرو ہے، لیکن آخر ایک زیرو والا بھی جو ہے نفع بخش رہے گا۔ کم ایمان تھا لیکن تھا اللہ ہی پر، اللہ کے علاوہ مخلوق کے سامنے نہیں جھکا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں رب مانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ وہ ایک زیرو بھی کسی اور کا کسی کا نہیں تھا، ایک ہی تھا، صرف ایمان کی طاقت اس کے پاس ایک کی مقدار کے برابر، ایک بھی زیرو نہیں، صرف ایمان والا تھا، ایمان والا، عمل کوئی نہیں لیکن صرف ایمان تھا، پکا یقین تھا۔ چاند دے کے، سورج دے کے، زمین دے کے، رات دے کے، اندھیرا دے کے، ہوا دے کے، پانی دے کے، ساری مخلوق کو دے کے، جہاں بھی دے کے وہ یہی کہے کہ یہ میرے رب کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب نے کیا ہے، مردے دے کے تو میرے رب نے مانا، زندہ کوئی بچہ ہے تو میرے رب نے زندہ کیا۔ اس کا یقین اتنا تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے میرے رب سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ صرف ایک تھا اس کے ساتھ، عمل کوئی نہیں تھا لیکن یہ ایک بھی اس کو فائدہ مند بخشا، ایک نے بھی اس کو فائدہ بخشا۔ وہ جو گروہ در گروہ چلے گئے وہ سب کے سب چلے گئے، ان کے ساتھ عمل تھے، یہود کے ساتھ بھی عمل، عیسائی کے ساتھ بھی عمل نیکی کے، لیکن ان کے ساتھ میں کیا مسئلہ تھا؟ ان کے ایک کے ساتھ جو عمل تھے وہ سیدھی طرف ہونا چاہیے تھے لیکن ان کے داویں طرف زیرو تھے، یعنی انہوں نے رب کو رب مانا لیکن رب کے بیٹے کو کسی اور کو رب کا بیٹا بنا دیا۔ رب کی عبادت کیا کرتے تھے؟ ایک ہی رب کو مانتے تھے، عیسائی لوگ، نصرانہ لوگ، یہودی لوگ، یہ بھی ایک ہی رب کو مانتے ہیں لیکن ان کے عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کے الٹی سائڈ میں زیرو لگائے ہوئے ہے، اس لیے ان کے ایک کی ویلیو کوئی نہیں رہی۔ اب انہوں نے ایک کوئی نہیں مانا، صرف زیرو ہے ان کے پاس، عمل ہے ان کے پاس لیکن ان کے پاس ایک کوئی نہیں رہا۔ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑ دیا تو وہ ایک بھی ان کا ختم ہو گیا۔ اب اللہ کو مانا تھا، اللہ کے بیٹے بنائے کسی کو تو وہ ایک بھی ختم ہوا۔ اب زیرو ان کے پاس ہزاروں لاکھوں ہے لیکن زیرو ہے، اس سے کوئی اس کو نفع نہیں بخشا، نہیں ملا۔ اب اسی طرح اللہ فرماتا ہے ایمان والے کے بھی زیرو سیدھی طرف سے ہے، یعنی اعمال اچھے برے، اس میں سے زیادہ اعمال اس کے پاس ہے، نیکی والے سیدھی طرف زیرو زیادہ ہے، وہ ایک کی بنیاد پر وہ نفع بخشوں گا۔ تو اس میں وہ مجمع کے اندر کچھ ایسے بھی تھے کم زیرو والے بھی، کچھ ایسے بھی تھے زیادہ زیرو والے بھی، کچھ ایسے بھی تھے تقوی والے بھی، کچھ ایسے بھی تھے 5 وقت کے نمازی بھی، کچھ ایسے بھی تھے اللہ ہی کو ماننے والے بھی۔ اللہ ان سے کہے گا کہ آ جاؤ، آج تم کیوں پریشان ہو، آج قریب آ جاؤ۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے 29ویں پارے میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہ دن کیا منظر خوبصورت ہوگا کہ انسان کے چہرے چمک رہے ہوگے، وہ اس لیے تر و تازہ چہرے ہوگے کہ وہ اپنے رب کا سامنے سے دیدار کر رہے ہوگے۔ اب اللہ ان سے
کہے گا کہ آ جاؤ اے میرے بندو میں تمہارا رب ہوں، اللہ پاک اپنی اصلی شکل میں آئے گا. جب ان کے سامنے آئیں گا ان کی اللہ کی شکل نظر نہیں آئے گی. اللہ پوچھیں گا کہ کیوں فکر کر رہے ہو؟ وہ کہیں گا کہ اللہ ہمیں رب نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ کہیں گا آج اللہ کا جملہ اللہ کیا کہہ رہا ہے سنو. حضرت ابو سعید کی خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں روایت آپ کو سنا رہا ہوں، اور وہ روایت جو بخاری میں ہے وہ فرماتے ہیں آج اللہ یہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو آج جس نے زمین پر جو رب کو اپنا ساتھی بنایا تھا میں نے آج اس کو اس کے ساتھ کر دیا ہو. یہودی اپنے رب کے ساتھ جہنم میں، عیسائی اپنے رب کے ساتھ جہنم میں، مشرکین اور بت پرست اور قبر پرست لوگ اپنے رب جس کو زمین پر بنائے تھے ان کے ساتھ جہنم میں ہے. تم میرے بندے ہو، میں تمہارا رب ہوں. تم نے مجھے مانا تھا، تم نے الا اللہ کہا تھا، تم نے لا الہ الا اللہ کہا، میں تمہارا رب ہوں. آج میں تمہارے ساتھ، تم میرے ساتھ ہو. آج تم نہ گھبراؤ. جب وہ آنکھ کھول کر دیکھیں گے تو اللہ ان کو اپنے سامنے ایسی نظر آئے گا جیسے نبی علیہ السلام نے پہلے کہا تھا کہ 14ویں رات کا چاند سامنے ہوتا ہے، سب کو نظر آتا ہے، کسی کو دیکھنے میں دقت نہیں ہوتی. وہ اسی وقت کہیں گے اسی وقت کہیں گے وہ فَيَقُولُ لَا نُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ ثَلَاثًا. اے اللہ ہم وہ لوگ ہیں جس نے زمین پر اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی شریک نہیں کیا تھا. اللہ کے علاوہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا. ہم وہ لوگ ہیں. وہ بار بار کہیں گے ہم وہ ہیں جس نے شرک نہیں کیا، ہم وہ ہیں جو قبر پرست نہیں ہے، ہم وہ ہیں جو مردوں کے سامنے نہیں بیٹھے، ہم وہ ہیں جس نے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلائی، ہم وہ ہیں جس نے اللہ کے علاوہ کسی سے اولاد نہیں مانگی، ہم وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی پریشانی اور دکھ اور اپنا رونا نہیں رویا، ہم وہ ہے جو ایک رب کو ماننے والے ہیں. وہ بار بار نہیں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں وہ 3 مرتبہ چیخ چیخ کر کہیں گے فَيَقُولُ لَا نُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ ثَلَاثًا. بار بار کہے گے. اور اب اللہ کیا کہے گا؟ ہاں آج وہی ہو رہا ہے جس نے جو رب کے ساتھ زمین پر اپنا تعلق جوڑا آج وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہے. تم میرے تھے، میرے ساتھ تعلق جوڑا، تم نے الا اللہ پڑھا تھا، تم نے مجھ کو رب مانا، آج میں تمہارے ساتھ. اور ان لوگوں کے ساتھ تو وہ ان کے معبود تھے، وہ جو جن کو زمین پر بنائے تھے ان کے ساتھ جہنم میں چلے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ایک رب کے علاوہ اپنے مخلوق سے تعلق کو جوڑتا ہے اللہ کہتا ہے کہ وہ چاہے کتب ہو، چاہے ابدال ہو، چاہے پیر ہو، چاہے ولی ہو، چاہے مرشد ہو، چاہے کامل ولی کیوں نہ ہو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے کامل ولی، وقت کے حاکم، حکمت کا اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا، دانائی اور سمجھداری اللہ نے وہ انہیں عنایت فرمائی. اتنے بڑے بڑے کتاب اور اتنے بڑے بڑے نسخے انہوں نے دنیا والوں کو دیے. کئی پر بڑے بڑے کتابوں کے شکلوں میں اللہ کے دین کی باتیں بتلائی، کئی طب نبی کی کتابیں لکھ کر اس کے نسخے بتائے، کئی پر اعمال قرآنی لکھ کر اس کے نسخے بتائے، کئی پر جو حکمت کی دانائی باتیں بتا کر اور بیشتی زیور جیسی شکل میں کتاب پورے امت کے عورتوں پر احسان کر دیا کہ گھر بیٹھے وہ دین سیکھ سکے. ایسی کتابیں جنہوں نے دی حضرت مولانا حاکم اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے زندگی اور حیاتی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کو نسخے دے رہے ہیں، لوگوں کو ان تک دین پہنچا رہے ہیں، طبی اعتبار سے، بیماری اعتبار سے اور تعویذاتی علم یہ سب کچھ دے رہے ہیں. لیکن خود کا حال یہ ہے کہ کوئی اولاد نہیں ہے. خود کا حال یہ ہے اللہ نے اولاد کوئی نہیں دی. خود کا حال یہ ہے نکاح ہوا ہے، بیوی ہے لیکن بچہ کوئی نہیں ہے. اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا حکمت والا ہونا، کامل ولی ہونا، کتب ہونا اور مصنف ہونا، بڑی بڑی کتابوں کا لکھنا، لوگوں کو دانائی کی باتیں بتانا، حکمت کی باتیں بتانا اور لوگوں کو بڑے بڑے نسخے دینا، کتابی شکلوں میں دینا، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اولاد اللہ کہتا ہے یہ دنیا کو علم دے رہے ہیں. لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں اولاد نہیں دی، نہ لڑکا دیا نہ لڑکی دی. اللہ نے یہ دے کر یہ دکھا کر یہ ہمارے سامنے منظر اور مثال پیش کر کر یہ بتلا دیا کہ دیکھو کسی کا کامل ولی ہونا، کسی کا بہت بڑا ولی اور کتب اور ابدال کا ہونا یہ تمہیں مغالطے میں اور دھوکے میں نہ ڈال دے. فلاں پیر، فلاں بزرگ، فلاں خواجہ، فلاں اتنے بڑے بڑے ولی اللہ بھی اولاد دیتے ہیں. لڑکے کی جگہ لڑکی، لڑکی کی جگہ لڑکے دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اتنے بڑے وقت کے ولی ہو کر انہیں اولاد نہیں دی.
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ دے گے، اس لیے اللہ نے کہا قیامت کے دن انہی کے ساتھ تم کو کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارے رب ہے، مانگو ان سے جنت، یہ تمہارے رب ہے، کہو ان سے کہ عذاب دور کرے، یہ تمہارے رب ہے، کہو ان سے کہ جہنم کو ہمارے لیے بند کر دو، کہو ان سے کہ ہمارے لیے آخرت آسان کر دو، کہو ان سے کہ جنت میں ہمیں پہنچا دو، کہو یہ ربوں سے جن کے سامنے تم اپنے آپ کو جھکاتے تھے، اللہ کہے گا کہو ان سے کہ تمہارے رب یہ ہے جو زمین پر تھے۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اتنے بڑے اعمال لے کر اللہ کے پاس پہنچا، قبر میں اللہ نے پوچھا بایزید کیا لائے ہو؟ کہا زندگی بھر تہجد پڑھتے آیا، زندگی بھر نیکیاں کرتے آیا، کتب اور ابدال کا مقام پایا، لوگوں کو دین سکھلایا، تصنیف کی کتابوں کو لکھا، یہ سارے تہجد ذکر اور اذکار لے کر آیا ہو۔ اللہ کہیں گے یہ سب سائٹ میں رکھ دے، مجھے صرف یہ بتا دے وہ دودھ والی رات تو نے کیا کیا تھا؟ دودھ والی رات وہ کہتے ان کا خادم جب انہیں خواب میں دیکھا، انہوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا، سارے اعمال لے کر خوشی سے اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ نے وہ سب سائٹ میں کر دیے، نماز تہجد، اور کہا کہ وہ دودھ والی رات کا واقعہ بتا کیا کیا تو نے؟ تو وہ کیا ہوا تھا؟ کہا کہ میں نے دودھ پیا، دودھ پینے کے بعد صبح مجھے ایسا لگا کہ میرے پیٹ میں درد اور تکلیف ہونے لگ گئی، میں نے زبان سے یوں ہی کہہ دیا دودھ پینے کے وجہ سے میرے پیٹ میں درد اور تکلیف ہو گئی۔ اللہ نے یہی بات پر پکڑ لیا اور کہا کہ کیا دودھ تجھے نقصان پہنچاتا ہے یا میں نقصان پہنچاتا ہوں؟ دودھ تیرا رب ہے یا میں تیرا رب ہوں؟ یہی بات پر اٹکا ہوا ہوں، نہ جہنم میں جاتا ہوں نہ جنت میں جاتا ہوں، ابھی تک حساب کتاب نہیں ہوا ہے۔ اتنے بڑے ولی اتنے سارے نیکیاں لے جائے اور پھر بھی ان کے ساتھ میں یہ معاملہ ہو کہ دودھ پینے میں یہ صرف یہ کہہ دے پیٹ میں درد ہوا دودھ پینے کی وجہ سے۔ آج تو ہم کیا کہتے ہیں فلاں کے پاس جاؤ فلاں کام ہو جائے گا، فلاں کے پاس جاؤ فلاں کام ہوگا۔ آج بھیجنے والا بھی کمزور ایمان والا، جانے والا بھی کمزور ایمان والا، جھکنے والا بھی کمزور ایمان والا، کھلانے پلانے والے بھی کمزور، سارے ایمان والے کمزور نظر آ رہے۔ دنیا والے کہہ دے مسلمان، اللہ کے پاس مسلمان نہیں ہے، جو کہ ہم نے الا اللہ پڑھا نہیں ہے۔ مشرک اور منافق جو کرتے بتوں کی پوجا، اسی شکل میں ہم بھی اللہ کے علاوہ مخلوق کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ کلمہ نہیں پڑھا، قرآن نہیں سمجھا، دین نہیں سمجھا، شریعت نہیں سمجھی، نبی علیہ السلام کا طرز زندگی نہیں اپنایا، نبی علیہ السلام کے دین کو نہیں اپنایا، قرآن کو نہیں اپنایا، اور اپنے آپ کو ہم مسلمان کہہ کر خوش ہے۔ میرے بھائیوں قیامت کے دن یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر جب کھل جائے گی، کہہ رہا ہوں قرآن یہ کہتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ایسی سزا دے گے، ان لوگوں کو ایسی سزائیں دے گے، دیکھنے والے لوگ کہیں گے کہ اللہ یہ تو مسلمان تھا، یہ نمازی تھا، یہ قرآن والا تھا، یہ دین والا تھا، یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا۔ وہ لوگ ترس کھائیں گے، لیکن فرشتے کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ مسلمان نہیں تھا، نبی کے آنے کے بعد اس نے ایسا دین اپنایا، ایسی جگہ جا کر اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنے ایمان کو اس نے جنازے کے ساتھ نکال دیا، اپنے ایمان کو اس نے دفن کر دیا، مخلوق کے ساتھ اپنی نسبت جوڑی اور خرافات اور بدعت میں ایسا گرفت ہوا کہ یہ دوبارہ اللہ کے دین پر واپس نہیں آیا، لہذا اس بنا پر اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب وہ نبی علیہ السلام فرشتوں کو کہیں گے کہ رک جاؤ، اس کو سزا نہ دو، نہ لے جاؤ جہنم کی طرف، تو فرشتے نبی علیہ السلام کو کہیں گے کہ یہ وہ ہے جس نے آپ کے دین کو بدل ڈالا آپ کے بعد میں۔ آج ہم نے بدل دیا، مساجدوں سے تعلق جوڑنے کے بجائے قبرستانوں سے ہماری نسبت جڑ گئی، قرآن سے نسبت ہونے کے بجائے کہاں ہماری نسبت ہے؟ ہم خود جان لیں، ہماری دعائیں مساجدوں میں اللہ کے سامنے نمازوں میں سجدوں میں ہونے کے بجائے ہم کہاں جا کر جھک کر کس سے اولادیں اور نفع اور نقصان کو جوڑتے، ہم کس سے مددوں کو مانگتے؟ ہم خود سوچے ہم کہاں یقین لگائے ہوئے ہیں، کہاں ہمارا گمان ہے کہ یہاں سے یہ چیز نکالیں گے۔ وہ کفار مشرکین کفار ہونے کے باوجود بھی ان کا آخری مرحلے پر یہ یقین تھا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب گرفت ہوتے وہ پانی میں سمندر میں تو وہ کہتے کہ اب یہاں صرف اللہ بچائیں گے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اس کو پکارو۔ وہ اس کو پکارتے تو اللہ کہتا ہم اسے نجات دیتے، خشکی میں پہنچا دیتے، لیکن وہ جا کے پھر واپس سجدے کرتا۔ تو اللہ سے وہ پکارتے، وہ عقل تو اتنی تھی کہ مصیبت میں آخری وقت میں وہ اللہ کو پکارتے۔ ہم مومن ہیں اور آخری وقت میں ہم کہتے کہ فلاں دھاگا لا کر باندھو بیماری دور ہو جائے گی، فلاں جگہ پر چادر چڑھاؤ تو فلاں مسئلہ حل ہوگا، فلاں جگہ پر جانور کو ذبح کرو تو یہ اولادیں، یہ مسائل، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں یہ ختم ہو جائے گی۔ آخری وقت میں ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے، مخلوق کی طرف جاتے مہینے اور سال ہو جاتے، نمازیں ہماری ہوتی نہیں، قرآن ہم نہیں پڑھتے، قرآن آتا نہیں،
مسجدوں میں جھکتے نہیں ہیں, صدقات خیرات نہیں پتہ, ایمان کیا ہے پتہ نہیں ہے, اللہ والے کیا ہے پتہ نہیں ہے, ہمیں دین کیا ہے پتہ نہیں ہے, شریعت کیا ہے پتہ نہیں ہے. سالوں سال گزر گئے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو بندوں سے اور مخلوق سے اور مردے اور قبروں سے جوڑ کر رکھا, لیکن ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. اس لیے میرے بھائیو, ہم مسلمان ہیں, کلمے والے ہیں, ایک اللہ پر توکل رکھ کر اپنی زندگیوں کو جیے تو انشاءاللہ العزیز یہ کلمہ ہمیں, میں نے پہلے شروعات میں جو روایت بتائی ہے, ایمان والے کے اعمال دو جگہ پر ہوتے ہیں, ایک تو وہ جانے کے بعد پیچھے ہوتے ہیں اور جہاں جا رہا ہے وہاں ہوتے ہیں, دو جگہ اس کا کنیکشن رہتا ہے. جانے کے بعد جو ایصال ثواب, جو صدقہ جاریہ نیکیاں کی تھی اس نے, وہ اس کو جانے کے بعد بھی نفع پہنچاتی ہے, اور جہاں آگے زندگی میں پہنچاتا ہے اللہ کے پاس نیکیاں وہ اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے, وہاں پہنچ کر اللہ اس کو عطا فرماتا ہے. اللہ پاک ہمیں یہ دو ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دونوں جگہ پر اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جاؤ, آگے کے صفوں کو پورا کرو, آپ منہ کے نہیں کرو. چلو بھائی آگے بڑھو.